الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناف اتر گئی ہو، ناف اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو، ناف ٹل گئی ہو، تو اس کے لیے آج میں ایک خوبصورت نورانی اور قرآنی وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ناف اپنی جگہ پہ آ جائے گی۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے اور ہم نے کس صورت سے اس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی خوب تعلیم دیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناف اتر گئی ہو، ناف ٹل گئی ہو، ناف اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ناف اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی۔ مریض قرآن پڑھا ہوا ہے تو یہ عمل خود کرے، ورنہ کوئی بھی جو قرآن پڑھا ہوا ہے مریض کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ خواتین کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں، غیر محرم پہ یہ عمل کرنا حرام ہے، یہ ہم نے پہلے بتا دیا ہے۔ عمل بتا دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ آیت نمبر 7، آیت نمبر 8 ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ایک مرتبہ انہی 2 آیات کو پڑھیں اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل ناف پہ ہاتھ رکھ کے کرنا ہے، یعنی مریض اپنی ناف پہ خود ہاتھ رکھ لے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر ان دونوں آیات کو ایک مرتبہ پڑھے، پھر درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لے۔ یہ عمل روزانہ 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ کر لے دن میں، تب تک جاری رکھے جب تک ناف اپنی جگہ پہ نہ آ جائے۔ انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی۔ اور اگر مریض خود قرآن نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بھی مریض کے اوپر یہ عمل کر سکتا ہے۔ مریض سے کہے کہ اپنے ناف پہ خود ہاتھ رکھے اور پڑھنے والا ان 2 آیات کو جو اوپر طریقہ بتا چکا ہوں اس کے مطابق پڑھتا رہے، پھر پھونک مار دے۔ انشاءاللہ پھونک مارنے سے مریض کو ضرور شفا مل جائے گی۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔